اور اہل سیر نے اور ائمہ دین متین نے لکھا ہے کہ اس غار کے اندر سانپ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو کاٹتا رہا، ڈنک مارتا رہا، زہر پھیلتا رہا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی جو نگاہیں تھیں وہ چہرہ مصطفیٰ پر اس طرح دیدار کے اندر گم تھی کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالنا تو گوارا کر لی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی چہرہ رسول سے اپنی نظروں کو نہ ہٹایا۔ تو کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ وہ کیا کیفیت تھی کہ سانپ آپ کو کاٹ رہا تھا، زہر آپ کے جسم میں پھیل رہا تھا، لیکن آپ کی نگاہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نہیں ہٹی، تو اس وقت کیفیت کیا تھی آپ کی؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ منظر تھا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت معراج کی شب میں لامکان سے بھی آگے قرب خاص میں اپنے رب کے دیدار حسن مطلق کے دیدار سے شاد کام ہوا، تو حضور علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کے اندر اس قدر گم ہو گئے کہ رب کریم میرے مصطفیٰ کے دیدار الہی کی کیفیات کو خود قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ ادھر ہوئی نہ آنکھ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی، بلکہ نگاہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کے جلووں کے اندر گم تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے پیش نظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ موقع عطا فرمایا کہ رب انہیں اپنے دیدار سے شاد کام کرے، تو مصطفیٰ کی نگاہوں اور پلکوں نے جھبکنا چھوڑ دیا، اور جب رب نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح وضحا کا دیدار کروں، اور میرے اور مصطفیٰ کریم کے چہرے کے درمیان جو ہے وہ بالکل کوئی فاصلہ نہیں، کوئی تیسرا نہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس کیفیت میں کیوں نہ سرکار کے چہرے کا دیدار کروں، اس عشق کے اندر ڈوب کر کیوں نہ سرکار کے چہرے کا دیدار کروں کہ جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور سے نکلنے والا نور براہ راست چہرہ سیدنا صدیق اکبر کے اندر جذب ہو رہا تھا، اور پھر اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رنگ میں اس طرح رنگ دیا تھا کہ مفسرین لکھتے ہیں، اہل سیر لکھتے ہیں کہ جب اس غار سے 3 دن اور 3 راتوں کے بعد باہر نکل کر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، تو اہل مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ان کے اہل مدینہ کے مرد، اہل مدینہ کی خواتین، اہل مدینہ کے بچے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر، باہر راستوں کے اوپر کھڑے، اور بچیاں دف بجا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس طرح کر رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ آج ہم پر جو ہے وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے بدر کا چاند طلوع کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدنا صدیق اکبر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، تو اہل مدینہ نے پہلے نہ تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا ہوا تھا اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، تو اہل مدینہ کو اشتباہ ہوا، شبہ پڑا کہ ان 2 نورانی شخصیات میں سے رسول اللہ کون ہیں؟ کیوں؟ مفسرین نے لکھا کہ 3 دن اور 3 راتیں جو سیدنا صدیق اکبر نے معیت رسول، دیدار رسول اور مصطفیٰ کریم کے چہرہ وضحا کا دیدار کرتے ہوئے جو 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے گزاری، حضور نے ان کو اپنے رنگ میں اتنا رنگ دیا تھا کہ چہرہ ابو بکر میں چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا۔ آپ اور اہل مدینہ کو جب شبہ پڑا تو اہل مدینہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بڑھے کہ شاید یہ اللہ کے رسول ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کھول کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی طرح کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میں تو خادم ہوں، اصل تو یہ ہیں
یہ اس سفر میں انہوں نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اس کے انوار سے بھی حضرت ابوبکر صدیق مملو تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت رسول کو اس انداز سے قبول کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، انت عتیق من النار، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اب جب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ ابو بکر جہنم کی آگ سے آزاد ہیں مصطفیٰ کی زبان سے، حضرت ابو بکر کے لیے پروانہ نجات جب جاری ہوا، اب دیکھیں ادھر اللہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ جب مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اب اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے ان الفاظ کو وحی کا جامہ پہنایا اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ متقی یہ جو آیات ہیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر کے مال کو بھی اللہ نے پاک کہا ہے، ابوبکر کی صحبت کو بھی اللہ نے پاک کہا ہے، حضرت ابوبکر کی محبت کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے، حضرت ابوبکر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی بھی اللہ نے قرار دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و پیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان میرے مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، اور خود خدا نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا فرما کر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو معیت خدا بھی ملی ہے، حضرت ابوبکر کو معیت مصطفیٰ بھی ملی ہے، اور یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں مرتبے کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آتے ہیں، کیونکہ آپ کی صحابیت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی صدیقیت کو بھی بیان کیا، اللہ نے آپ کے صدق کو بھی بیان کیا، اللہ نے ان اللہ معانا کہہ کر آپ کی اور مصطفیٰ کی معیت کو بھی خود میرے رب نے بیان فرمایا۔ تو یہ وہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہیں نصیب ہوا۔ کسی نے پوچھا کہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ بیان کرتے ہیں کہ میری خواہش یہ رہتی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ میں سرکار کی بارگاہ سے غیر حاضر ہوں، میں ہر لمحہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں، یہی میری چاہت ہے، کیونکہ آپ فنا فی الرسول کے منصب پر فائز تھے۔ فرمایا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، دیگر غزوات کا موقع آیا، اور جب بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبولیت کو حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ میری زندگی کی خواہش ہے، اور اللہ کے حبیب کے حکم پر مال خرچ کرنا یہ میری زندگی کی خواہش ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرنا یہی میری زندگی کا حاصل ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے مال قربان کیا، آپ نے اپنی اولاد قربان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی 4 نسلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحابیت اور براہ راست فیض حاصل کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر، نور نظر سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آنے اور ام المؤمنین ہونے کا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کی پارسائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی تقریباً 11 آیات کو نازل کر کے سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کی پارسائی کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ صدیق
اکبر کی پارسائی کو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ سارے اعزازات سیدنا صدیق اکبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ حضرت ابوبکر صدیق ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات کے اندر اپنی بیماری کے ایام میں تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی موجودگی کے اندر آپ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ امامت فرما کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے منصب خلافت کا بھی سمجھ لو یہ اشارہ دیا اور اعلان کیا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ابوبکر کی موجودگی میں اگر کوئی نماز پڑھائے تو نہ وہ اس کی امامت نہ خدا کو قبول ہوگی نہ مصطفیٰ کو قبول ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس منظر کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو تمام انبیاء پر ظاہر کرنے کے لیے، سرکار کے مرتبے کو تمام انبیاء پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ جبریل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پر کھڑا کرو اور تمام انبیاء کا امام بناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے میرے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر مجھے مصلی پر کھڑا کیا، اور 1.25 لاکھ انبیاء پر آپ نے امامت کر کے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی افضلیت کو انبیاء پر ثابت کیا، اور مصطفیٰ کریم نے اپنی حیات کے اندر جو ہے وہ اپنی بیماری کے ایام میں جو ہے وہ 17 نمازوں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی نگاہوں کے سامنے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ پر امام مقرر کر کے یہ پیغام دیا کہ جس طرح میرے رب نے انبیاء پر افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے مجھے مسجد اقصیٰ کا امام بنایا تھا، گویا کہ اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ پر افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے، صحابہ پر افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے، صحابہ پر افضلیت ابوبکر صدیق کا اعلان کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی افضلیت کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اور عمر کو جو فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کائنات میں کسی کو یہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی عظمت ہے۔ کائنات عالم آج صدیق اکبر کو کیوں یاد کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ معیت، وہ ساتھ، وہ محبت نہ صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی سانسوں میں اخلاص تھا، سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں اخلاص تھا، سیدنا صدیق اکبر کی اطاعت رسول میں اخلاص تھا، سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ محبت رسول کے اندر اخلاص تھا، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت رسول پر عمل کرنے کی کیفیات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ان کو اخلاص عطا فرمایا تھا، وہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا کہ خود رب نے اعلان کیا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، کہ 2 میں سے دوسرا جب غار کے اندر تھے تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی، خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ جو دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اگر انہوں نے نیچے جو وہ مڑ کر دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، لا تحزن، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا۔ مصطفیٰ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے الفاظ کو جو سیدنا صدیق اکبر کی تسلی اور تشفی کے لیے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا جامہ پہنا کر پھر وحی کی صورت میں دوبارہ نازل کیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
इन्नल्लाह मआना। पता चला कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कुर्ब रसूल की वजह से मायत रसूल भी हासिल थी और मायत खुदा भी हासिल थी, मायत खुदा भी हासिल थी, मायत रसूल भी हासिल थी, कुर्ब खुदा भी हासिल था, कुर्ब रसूल भी हासिल था। और ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर, आज भी मज़ार के अंदर आप देख लीजिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज भी मज़ार पुर अनवार के अंदर अपनी पूरी आबोताब के साथ और अपनी पूरी मोहब्बतों और फरावानियों के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर आज भी कुर्ब रसूल के अंदर मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद खुलाफा में खिलाफत में पहला नंबर आपको तमाम खुलाफा ने आपके हाथ पर बैत करके आपको अता किया। फिर तकरीबन 2.5 साल जब उनकी ज़िंदगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की उम्र जब मुस्तफ़ा करीम की उम्र के करीब पहुंची, उनकी उम्र के बराबर हो गई, उस वक़्त आपने अपनी जान को जान आफरी के हवाले कर दिया और आपको कब्र भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों में नसीब हुई। आज दुनिया में भी मायत रसूल, बरज़ख में भी मायत रसूल। और हुजूर फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, कब्रों को खोला जाएगा, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि फिर क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं कि जब कब्रें खुलेंगी सबसे पहले मैं बाहर आऊँगा, मेरे साथ अबू बकर और उमर होंगे। हुजूर फरमाते हैं जन्नत जब का दरवाज़ा खुलेगा सबसे पहले मैं जन्नत में कदम रखूँगा, मेरे साथ अबू बकर और उमर होंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हर मकाम पर जहाँ आपने अपने साथ अबू बकर सिद्दीक़ का नाम जो है वो जाहिर करके, आपके नाम को बयान करके, आपके मर्तबे को बयान करके आपकी अफजलियत का ऐलान खुद मेरे मुस्तफ़ा ने किया है। इससे बड़ा एजाज़, इससे बड़ा मोहब्बत का सिला किसी को और क्या मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर कोई ना कोई एहसान किया हो और मैं मुस्तफ़ा ने उसका एहसान न चुका दिया हो, न उतारा हो। लेकिन इल्ला अबा बकरिन, मगर अबू बकर ऐसे हैं कि उसके एहसानात का बदला मेरा रब उसको अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हिजरत के साथी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार के साथी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्के के साथी हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्की ज़िंदगी में मुस्तफ़ा के साथी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हिजरत में मुस्तफ़ा के साथी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम ग़ज़वात में मुस्तफ़ा के साथी, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम की मुआयत के अंदर आज कब्र में भी आपके साथ हैं और कल हशर में भी आपके साथ होंगे, हौज़े कौसर में भी आपके साथ होंगे। ये वो एजाज़ है, ये वो कुर्ब है, ये वो मोहब्बत का सिला है कि जो अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अक़ीदतों, मोहब्बतों और आजिज़ियों की वजह से अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बाबरकत महीना है। इस महीने में अपने घरों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद में मुहाफ़िल करके सजाएं, ख़त्म करके सजाएं, तलावत कुरान करके सजाएं, आपकी बारगाह में जो है वो मोहब्बत का नजराना पेश करके सजाएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत का मतलब समझाया है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अकीदत का मतलब समझाया है कि रसूलुल्लाह से अकीदत कैसे की जाती है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है, रसूलुल्लाह की इताअत कैसे की जाती है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम है। यही वजह है कि ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं, वो आज भी पहलू में मुस्तफ़ा के मौजूद हैं। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो मर्तबा है, जो मकाम है, ये खुदा ने मुतय्यन किया है, ये मेरे मुस्तफ़ा ने मुतय्यन किया है, ये खुलाफ़ाए राशिदीन ने मुतय्यन किया है, ये कमों पे 1.25 लाख सहाबा और सहाबियात ने मुतय्यन किया है। आज के दौर के अंदर अगर कोई फितना परदाज उठकर जो है वो सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को तान का निशाना बनाए और सहाबा इकराम के मरातिब को तकसीम करे, तो हम उसकी बात की तरफ ध्यान देकर अपने अकीदों को और ईमान को ख़राब नहीं करेंगे। सहाबा इकराम के मरातिब मेरे मुस्तफ़ा ने खुद मुकर्रर किए हैं, सहाबा इकराम के मरातिब मेरे रब ने खुद मुकर्रर किए हैं। बल्कि यहाँ तक हमारे उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सहाबा इकराम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्तबे अता फरमाए हैं, जो मकाम अता फरमाए हैं,
जो अज़मतें अता फरमाई हैं, वो रिफ़ातें अता फरमाई हैं, उनको उसी तरीके से जिस तरह के कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो सैयदना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे और अज़मत को बयान करके तमाम अंबिया पर आपको फ़जीलत अता फ़रमाई है। इसी तरीके से मेरे मुस्तफ़ा ने कमो पे सवा लाख सहाबा और सहाबियात पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को और आपकी फ़जीलत को और आपके मर्तबे को ख़ुद मुतय्यन कर दिया। अब जिसका मर्तबा मुस्तफ़ा मुकर्रर कर दें, जिनका मर्तबा, जिन सहाबा का मकाम और मर्तबा मेरा रब मुकर्रर कर दे, उन पर तान और तशनी करने से इंसान अपने खुब से बातिन का तो इजहार कर सकता है, अपनी हसद का इजहार तो कर सकता है, बुग़्ज़ सहाबा और बुग़्ज़ अहले बैत का तो इजहार कर सकता है, वरना उनके अंदर जो ताल्लुक़ और मोहब्बत था। बल्कि एक लम्हा ऐसा आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफत के एतबार से भी, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तक़वे के एतबार से भी अबू बकर को जो है वो उनके मकाम को मुतय्यन किया, फिर इसी तरीके से अमल के एतबार से भी। बल्कि मेरे सामने हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और किताब फ़ज़ाइल सहाबा की ये हदीस है, और इस हदीस के जो है रावी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर नकल फरमाया है। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन सहाबा इकराम बैठे थे, सहाबा का इज्तिमा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके आपने फरमाया कि मन अस्बाह मिनकुमुल यौम साइमन, हुज़ूर ने फरमाया जे मेरे हिदायत दे सितारे सहाबा मेरे सामने बैठे हैं, ये बताओ कि आज तुम में से कौन सा शख्स है जिसने इस हालत में सुबह की है कि वो रोज़ादार था। अब हदीस के अल्फाज सुने, काला अबू बकरिन अना, या रसूल अल्लाह आपके अबू बकर आज रोज़े की हालत में है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, वहीं सहाबा के इज्तिमा के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ाला, सरकार ने फरमाया फ़मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि जो किसी अपने मुसलमान भाई या बहन के जनाजे में शरीक हुआ हो। अब हदीस के अल्फाज हैं, क़ाला अबू बकरिन अना, या रसूल अल्लाह आज आपका अबू बकर रोज़े से भी है और आज आपके अबू बकर ने नमाज जनाजा के अंदर शिरकत भी की है अपने मुसलमान भाई के। फिर फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मरतबा फिर सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह के हबीब क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया फ़मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, हुज़ूर ने फरमाया थोड़े विच कोई ऐसा भी है कि जिसने किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को खाना खिलाया हो। क़ाला अबू बकरिन अना, या रसूल, हज़रत अबू बकर फिर बोल उठे, फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आपके अबू बकर ने आज गरीबों को खाना भी खिलाया है। आपका अबू बकर आज रोज़े की हालत में भी है, आपके अबू बकर ने आज जनाजे में भी शिरकत की है, आपके अबू बकर ने आज मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला, कहते हैं हुज़ूर ने फिर चौथा सवाल किया, सहाबा से उठाए हुए पूछ रहे हैं। अब इस हदीस को सुने तो मैं आपकी खिदमत में इस हदीस का मफ़हूम पेश करूंगा कि हुज़ूर ने ये बातें क्यों की हैं, क्यों बार बार सहाबा से पूछा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा सवाल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़मन आद मिनकुमुल यौम मरीदन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुहाडे विचों आज कोई ऐसा भी है कि जिसने किसी मरीज की इयादत की हो। क़ाला अबू बकरिन अना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपके अबू बकर ने आज मरीज़ की भी इयादत की है। तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मज्तमअना फ़ी अमरी इल्ला दखलल जन्नता, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर एक दिन में ये सारी खुसूसियात शामिल हो जाएं कि वो रोज़े की हालत में भी हो, वो अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे में भी शरीक हुआ हो, उसने किसी मरीज़ की इयादत भी की हो, उसने किसी मिस्कीन को खाना भी खिलाया हो, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत,
واجب ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو اچھا یہ بار بار سرکار نے کیوں یہ چیزیں پوچھی ہیں؟ یہ اس لیے پوچھی ہیں، مفسرین نے محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات والوں کو بتا رہے تھے کہ میرے صدیق اکبر کو جو انبیاء کے بعد اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ہر اعتبار سے ہے کہ عمل کے اعتبار سے بھی ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے، اور کردار کے اعتبار سے بھی ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے، اخلاق کے اعتبار سے ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے، اور عقیدت اور محبت کے اعتبار سے بھی ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے اعمال کو بھی بیان کیا، اس میں بھی آپ کو منفرد قرار دیا، ابو بکر کی صدیقیت کو بیان کیا، اس میں بھی آپ کو منفرد قرار دیا، سیدنا صدیق اکبر کے صدق کو بیان کیا، اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ منفرد قرار دیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے واپس آئے، کفار نے شور شرابہ کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر ہو گئی، جنت کی سیر ہو گئی، رب سے ملاقات ہو گئی؟ تو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے اعمال کی وجہ سے ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی حقیقت کو بیان کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف لوگوں کو مختلف دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ کسی کو باب الصیام سے بلایا جائے گا کہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں، کسی کو باب جو ہے وہ صدقہ سے بلایا جائے گا کہ صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں، کسی کو باب الصلاۃ سے، باب الحج سے بلایا جائے گا۔ تو وہ فرمائے گا 8 دروازوں پر مختلف قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کوئی ایسا خوش قسمت صحابی بھی ہے جسے ہر دروازے سے آواز آئے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں، وہ ابو بکر ہے، کہ ابو بکر جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے 8 دروازے پکار پکار کر کہیں گے کہ ابو بکر ادھر آ جائیں، ابو بکر ادھر آ جائیں، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبر کے جنتی ہونے کو، سیدنا صدیق اکبر کو کے معیت مصطفیٰ کے ساتھ ہونے کو، سیدنا صدیق اکبر کے منصب صدیقیت کو، یہ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت جو انبیاء کے بعد اگر کسی شخصیت کو اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے تو یہ اعزاز میرے مصطفیٰ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت صدیق اکبر میں زندہ رکھے، حضرت صدیق اکبر کے بغض سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، صحابہ اکرام کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، کائنات کے لیے جو محبت کا تعلق تھا، اور سیرت رسول اور سنت رسول کے عمل کا جو نمونہ سیدنا صدیق اکبر نے جس کی مثالیں قائم کی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے منارہ نور رہے گا، مشعل راہ رہے گا، اور قیامت تک کے لیے ضرب المثل رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ سے عقیدت نصیب فرمائے اور اس محبت کا صلہ عطا فرمائے۔ یہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر کا بابرکت مہینہ تھا تو آپ کی بارگاہ میں چند کلمات جو ہے وہ محبت پیش کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے گھروں کو سیدنا صدیق اکبر کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت اور اولیاء کاملین کی محبت، اپنے عقیدوں کو درست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں رہنے والوں کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔